اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان نے ایک بہت ہی ہسٹورک بل جو ہے وہ پاس کیا ہے، اور وہ بل کیا چیز پیش کرتا ہے؟ وہ بل یہ پیش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی بچوں کے لیے کارپورل پنشمنٹ ہے اس کو مکمل طور پر بین کیا جائے گا۔ اور یہ ہسٹورک بل ہے بھی کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان کے آرٹیکلز کے اندر، پاکستان کے پینل کوڈ کے اندر جو ہے وہ ایک آرٹیکل شامل ہے کہ جس کے تحت ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سزا دے سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی بھلائی کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اسلام آباد کیپٹل کے اندر جو ہے وہ اس بل کو پیش کیا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس بل کو باقاعدہ طور پر پاس کیا ہے تاکہ جتنے بھی قسم کی جو کارپورل پنشمنٹ ہیں وہ بچوں کے اوپر اس کو بین کیا جائے۔ اور یہ ایک رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہے، یعنی کہ بچوں کے حق کے لیے۔ یہاں پر ہمارے پاس دی گارڈین کا ایک آرٹیکل ہے جس کے اندر پاکستان کے اس یعنی کہ اصول کو جو ہے باقاعدہ طور پر سراہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے پاکستان کی میجر لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اس بل کو پاس کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ پچھلے مہینے ایک 8 سالہ بچی جو ہے، یا ایک 8 سالہ بچہ جو ہے، اس کو ٹیچر نے سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے مدرسے کے اندر صرف مارنے کی وجہ سے اس کو جو ڈیتھ یعنی کہ ڈیتھ پنشمنٹ اس کو دے دی۔ مطلب اتنا زیادہ مارا کہ بچے کو جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے، اور یہ پنجاب کے پروونس کے اندر ہوا ہے۔ اس طرح جون 2020 کے اندر ایک اور 8 سالہ بچی جو ہے، جو کہ میڈ تھی اسلام آباد کے اندر کسی گھر کے اندر، اور وہ وہاں پر کام کرتی تھی، تو وہاں پر اس بچی کو جو ہے اتنا مارا گیا، مطلب اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے مالکن کی طرف سے اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ بچی بھی جو ہے وہ ماری گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو چھوٹا سا پیرٹ ہے اس کو اس نے اسکیپ یعنی کہ اس نے چھڑوا دیا تھا۔ مطلب انہوں نے جو ایک پالتو سا پیرٹ رکھا ہوا تھا، طوطا جو ہے، اس کو اس بچی نے چھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے اس کی میڈ نے جو ہے اس کی مالکن نے جو ہے اپنی میڈ کو مار دیا۔ نیکسٹ ہے کہ اچھا اس بل کے پاس کرنے کے پیچھے یا ریزن کیا تھا، یا مطلب اس بل کے پیچھے آخر ہے کیا؟ اس بل میں ہے کہ مطلب یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اور اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جتنی بھی قسم کی پینلٹیز ہیں بچوں کے اوپر، بچوں کو مارنے کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو، ان تمام ٹائپس کو جو ہے وہ بین کیا جائے گا، چاہے وہ فارمل ہوں یا انفارمل ہوں۔ اور یہ جتنے بھی قسم کے ورک پلیسز ہیں یا جو ویریس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ہوں، گورنمنٹل ہوں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، بچوں کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اس کارپورل پنشمنٹ کو جو ہے وہ ابھی تک صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر ہی اپلائی کیا گیا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ آہستہ آہستہ باقی صوبے بھی جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں گے، اور اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو پاس کروائیں گے۔ اگر ہم پاسٹ کی اس کی پروگرس دیکھیں اسی یعنی کہ بچوں کے بل کے حوالے سے، تو اگر ہم پیچھے 2013 کے اندر جائیں تو ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ جو ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر یعنی کہ اس کارپورل پنشمنٹ کے حوالے سے نیشنل اسمبلی کے اندر بل پاس کیا تھا، لیکن نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہو گیا تھا، لیکن اس کو سینٹ میں جو ہے وہ بل پاس منظور نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا یہ بل جو ہے مطلب راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور اب امید کی جاتی ہے کہ بل جو ہے وہ آہستہ آہستہ باقی بھی یعنی کہ سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا، اور باقی بھی جو ہے جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کریں گی تاکہ بچوں کو سزا نہ دی جائے۔ اچھا، اس آرٹیکل کے اندر یا اس یعنی کہ اس بل کو پاس کروانے کے اندر یا اس بل کو ایون امپلیمنٹ کروانے کے اندر آخر بگیسٹ ہرڈل یہ ہے کہ سیکشن 89 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا، وہ ٹیچرز، پیرنٹس اور گارڈینز کو اس بات کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ بچوں کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن گڈ فیتھ کے اندر۔ لیکن بعض اوقات یہ سزا جو ہے وہ اتنی بھیانک انداز بھی اختیار کر جاتی ہے خدا نخواستہ، کہ اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے تقریباً 24 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکولز ہیں۔ مطلب پنجاب گورنمنٹ نے پہلے ایک چیز یعنی کہ بیان تو کی تھی کہ مار نہیں پیار، لیکن پھر بھی اس چیز کو اتنا زیادہ امپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکولز ہیں، اور ایون کہ پرائمری ایجوکیشن بھی وہ کئی زیادہ بچے جو ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی کہ ایک اور امینڈمنٹ کی گئی تھی، یا ایک اور ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، وہ تھا دا امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991، اور یہ بھی پاکستان نے جو ہے بچوں کے حوالے سے ہی اس کو پاس کیا تھا۔ پاکستان کے اندر تقریباً 108 جو ہیں وہ چائلڈ ریلیٹڈ لاز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان 108 لاز کے اندر 24% جو ہیں وہ صرف مکمل طور پر کمپلینٹ ہیں، اور باقی 41% لا جو ہیں وہ پارشلی کمپلینٹ ہیں۔
16% لا جو ہیں وہ ویکلی کمپلینٹس ہیں، جبکہ 19% لاز ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر CRC کے ساتھ کانٹراڈکٹ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر چائلڈ کے رائٹس کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ کڈز رائٹس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہر سال پوزیشن یا انڈیکس وغیرہ شو کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کیونکہ کڈز رائٹ آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت پاکستان جو ہے اس کی 151 پوزیشن ہے گلوبل چائلڈ رائٹ انڈیکس کے اندر، اور اس میں مکمل طور پر جو ممالک ہیں وہ ہیں 181 ممالک۔ اس میں جو بنگلہ دیش کی پوزیشن ہے وہ 108 نمبر پر ہے، انڈیا 117واں یعنی کہ نمبر ہے اس کا، میانمار 133 ہے، اور نیپال جو ہے وہ 136 ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اپنے ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں کافی زیادہ ویک ہے بچوں کے حوالے سے۔ اسی یعنی کہ حوالے سے جو سب سے زیادہ اور بھی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ایفیشینسی ہے وومن ڈیولپمنٹ کے اندر۔ ہمارے ہاں وومن امپاورمنٹ، وومن ایجوکیشن یا وومن یعنی کہ حوالے سے جتنے بھی وومن ایکولٹی ہے وہ بہت زیادہ ان ایفیشینٹ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ وومن کے حقوق بہت زیادہ، ظاہر سی بات ہے اگر عورتوں کے حقوق تھوڑے ہوں گے، عورتوں کو تعلیم نہیں دی جائے گی یا عورتوں کو اگر خود مختار نہیں بنایا جائے گا تو اس کا انڈائریکٹلی جو ایفیکٹ آئے گا وہ ہمارے بچوں کی پرورش کے اوپر ظاہری سی طور پر ضرور آئے گا، کیونکہ اگر ماں جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ بچے بھی جو ہیں ان کے اوپر انڈائریکٹلی ایفیکٹ کافی زیادہ پڑتا ہے اور بچوں کی بھی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ رزلٹنٹلی میجارٹی آؤٹ آف، اور اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مطلب اسکول سے باہر رہتی ہیں، مطلب ان کو ایجوکیشن صحیح طرح سے نہیں مل پاتی۔ اچھا، اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہاؤ اینڈ وائی دس ہیپن ٹو اس، ہمارے ساتھ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ فیلڈ ہے۔ انویسٹمنٹ کس حوالے سے؟ پاکستان ویلفیئر، پروڈکشن اور ہالسٹک ڈیولپمنٹ آف چلڈرن کے حوالے سے کافی زیادہ ویک ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ فزیکل، سوشل اور ایموشنل، مینٹل گروتھ وغیرہ یہ تمام قسم کی یعنی کہ جو بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان اس میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ تقریباً پاکستان کے 45% بچے جو ہے ایسے ہیں کہ جن کی گروتھ سٹنٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو مال نیوٹریشن۔ مال نیوٹریشن کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس میں خوراک کی کمی ہوتی ہے یا اس میں خوراک کی زیادتی ہوتی ہے، یہ یعنی کہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے پراپر فوڈ وغیرہ بچوں کو نہیں دی جاتی، ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا بچوں کا، اور بھوک کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اباؤٹ 63% چلڈرن آف ایج 3 to 5 years آر نیور enrolled in پری پرائمری اسکول۔ ایون کہ پاکستان کے 63% جو بچے ہیں جن کی عمر 3 سے 5 سال کے درمیان ہے وہ پری پرائمری اسکول کے اندر بھی شامل نہیں ہو پا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی تک جس کے پاس صرف 57% جو ہے وہ پاکستان کے پاس ریشو ہے لٹریٹ لوگوں کی، اور لٹریٹ لوگوں میں وہ شمار کیے جاتے ہیں جو لوگ اپنا سگنیچر کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں کہ جن کی جو ہائر ایجوکیشن کی طرف یا جو گریجویشن کی طرف جاتے ہیں، اور اگر اس چیز کو کاؤنٹ کریں گے تو اس چیز کو کافی زیادہ یعنی کہ مزید ہمارا انڈیکس جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ پاکستان کے ایک اور یعنی کہ انڈیکس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 بچوں کو ہر روز ابیوز کیا جاتا ہے، اور یہ رپورٹ ہے 2018 کی رپورٹ ہے کہ جس کے تحت یعنی کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس چیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں بچوں کو رائٹس دینے ہوں گے، ہمیں وومن امپاورمنٹ لے کر آنا ہوگی، ہمارے پاس جو آلریڈی یعنی کہ ریلیٹڈ لاز ہیں، جو 108 ہمارے پاس لاز ہیں بچوں کے ریلیٹڈ، ان کو مکمل طور پر ایک تو مطلب پاکستان کے پینل کوڈ کے تحت ان کو امپلیمنٹ کروانا پڑے گا، ان کو ایک پریکٹیکل شکل دینی پڑے گی، اور بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے ان کو چائلڈ ابیوز یعنی کہ روکنے کے حوالے سے بچوں کو رائٹس دینے پڑیں گے، وومن کو ایجوکیشن دینے پڑے گی تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھا پائیں کہ آخر اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے۔ تو ہوپ سو کہ مطلب آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم۔